رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ يا الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم۔ ترجمہ۔
پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مومنوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے۔ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں، وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں۔ اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے رب کی دی گئی نعمتوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا ہر لمحہ ہر گھڑی شکر ادا کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ رمضان پاکستان کی خصوصی سحری نشریات پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں یاسر قریشی اور سندس جمیل کے ساتھ اور ہماری ٹیم کے ساتھ بھی، اور دل کی گہرائیوں سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اسی دعا کے ساتھ کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے، اور یہ جو مبارک مہینہ ہے اس کی فضیلت جو ہے، اس کی رحمتیں، اس کی برکتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ اور آج انشاءاللہ ہم اپنے رب کے حکم سے 28واں روزہ قائم کرنے جا رہے ہیں، رکھنے جا رہے ہیں، اختیار کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ اور ہم نے نشریات کا باقاعدہ آغاز ہمیشہ کی طرح تلاوت قرآن پاک سے کیا۔ میں قاری محمد انعام کریم فریدی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، یہ پہلے بھی نشریات میں آ چکے ہیں اور ان کو خوش آمدید بھی کہیں گے اور شکریہ بھی ادا کریں گے۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، پاکستان ٹیلی ویژن کو دیکھنے والے اور سننے والوں کو میری طرف سے بھی سلامتی پہنچے، اور بات ہو رہی ہے رمضان المبارک میں نیکیاں کرنے کی، کیونکہ اس ماہ مبارک میں ہر نیکی کے ثواب کو ملٹیپلائی کیا جائے گا، آپ کو اجر ملے گا 70 نیکیوں کا۔ تو ایک نیکی جو میرے ذہن میں آ رہی تھی وہ یہ بھی ہے کہ جو روٹھے ہوئے ہیں، جن سے کوئی ناچاکی آپ کی چل رہی ہے، کوئی ناراضگی چل رہی ہے، ان کو منا لیں، اور اس نیت سے منائیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، کیونکہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ دو مسلمان آپس میں ناراض نہیں رہ سکتے 72 گھنٹے سے زیادہ، ایک ٹائم لائن فکس کر دی گئی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آپ سے ناراض ہے یا آپ کسی سے ناراض ہیں تو اس کو یا منا لیجئے یا اس کو معاف کر دیجئے تاکہ عید ہو جائے۔ بیکاز عید تو تبھی ہوتی ہے جب سب اکٹھے ہوتے ہیں، جب سب مل کے پیار محبت بانٹتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، دکھوں کا مداوع کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی ایک نیکی ہے جس کو آپ کو بالکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل، اور بڑی خوبصورت اور عمدگی کے ساتھ یہ بات، اور خواتین و حضرات ہماری روایات کا، یعنی پاکستان کی ہم بات برِ صغیر کی بات کریں، پھر پاکستان کی بالخصوص بات کریں، ہماری روایات کا یہ حصہ ہے کہ سب مل جل کے ایک ہو کے رہتے ہیں، غم بانٹتے ہیں، خوشیاں بانٹتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے دکھ درد میں ساتھ ہوتے ہیں۔ یہی تو زندگی کا حسن ہے، یہی تو زندگی کی خوبصورتی ہے۔ ورنہ آپ سوچیں کہ زندگی کتنی بے معنی ہو جائے کہ آپ کے پاس ساری آسائشیں تو موجود ہیں لیکن خوشیاں بانٹنے کے لیے کوئی اپنا نہیں ہے۔ آپ کسی غم میں مبتلا ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، تو کتھارسس انگریزی کا لفظ ہے نا، اس کے لیے آپ کو کوئی اپنا چاہیے۔ اگر کوئی اپنا ہی نہیں ہوگا تو اس آسائش کا، ان فیسلٹیز کا، وہ اتنی مال و دولت کا کیا فائدہ؟ دنیاوی لحاظ سے تو شاید آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہو جائیں، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اور خواتین و حضرات آج ہم اس حوالے سے ضرور یاسر گفتگو کریں گے، مفہوم بیان کرتے ہوئے آج کے عنوان کا، کہ ہم اس مبارک مہینے سے ٹریننگ تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن اب اس ٹریننگ کو کس طرح سے سال کے باقی 11 مہینے میں جاری و ساری رکھنا ہے، یعنی حاصل رمضان کیا ہے؟ اس مبارک مہینے سے جو تربیت ہم لے رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، سرٹیفکیٹ مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کرے ہم پاس ہو جائیں اور سرٹیفکیٹ مل جائے، لیکن اس کے بعد 11 مہینے ہم نے کس طرح سے پریکٹیکلی عملی طور پہ تمام ان چیزوں کو اپلائی کرنا ہے جو اس مہینے میں ہم خاص خیال رکھ رہے ہیں۔ بالکل، اور جن موضوعات پر ہم نے بڑی ہی سیر حاصل گفتگو کی ہے، اپنے مہمانان گرامی سے رہنمائی حاصل کی ہے، اس ساروں کو کوشش کریں گے وہ بھی ذرا سم اپ کریں آج کی اس نشست میں۔ بالکل خواتین و حضرات، سیٹ کی اس جانب بڑھتے ہوئے ہماری رمضان ٹرانسمیشن کی سحری نشریات کا حصہ ہیں، اہم ستون اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، محمد نعمان ارشد غوری صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، کیا پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے؟ گولڑا کی تاجدار کا بڑا خوبصورت ذاتیہ کلام ہے، وہ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ تھی جس کے مقدر
تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی میں بھول گیا نقش و نگارے رخ دنیا میں بھول گیا نقش و نگارے رخ دنیا چلمن جو ذرا میں نے اٹھائی تیرے در کی چلمن جو ذرا میں نے اٹھائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں رمضان پاکستان رمضان پاکستان
जी, ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। रमज़ान पाकिस्तान की खसूसी सहरी नशरियात PTV लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं, और अगर अभी आपने ज्वाइन किया तो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान सुंदस जमील, और यासिर कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, और हम रोज़ाना की बुनियाद पे आपके लिए सहरी नशरियात लेके आते हैं। और अब वो सेगमेंट है जिसका आप सबको इंतज़ार होता है, हरफ़ो हिकमत का सेगमेंट, जिसमें हम दो मेज़बान नहीं हैं बल्कि हमारे साथ जो दो मेज़बान हैं उनसे हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। बेशक ख़वातीन और हज़रात, ये सेगमेंट हमारी इस ट्रांसमिशन की बुनियाद भी रखता है रोज़ाना की बुनियाद पर, और जो गुफ्तगू यहाँ पर होती है उसी को कैरी फॉरवर्ड हम करते हैं अपनी बाकी की ट्रांसमिशन में। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ इस ट्रांसमिशन के इस सेगमेंट में हमारे साथ होते हैं नूर मोहम्मद जलाल साहब, और आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब साहिबजादा मोहम्मद आसिम महारवी चिश्ती साहब। सर, आप दोनों को एक दफ़ा फिर अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। अच्छा यासिर, ये भी बताना ज़रूरी है हम जल्दी से, ताकि फिर वक्त चूके कि ये हम जो ऑन एयर गुफ्तगू करते हैं और एक केमिस्ट्री नज़र आती है, तो ऑफ एयर भी हम लोग इसी ही तरह होते हैं। ये ज़रूर आप ज़रा वाज़े कर दें लोगों को। जाहिर है, और जाहिर है ख़वातीन और हज़रात के जब हम यहाँ पर ब्रेक्स में बैठे होते हैं तो को हमने एक दूसरे की सिर्फ शक्लें या लाइटों की तरफ तो नहीं ना देखना, तो गुफ्तगू तो जारी रहती है। बोलने का शौक़ मुझे भी है, और मैंने ये नया नया फाइंड आउट किया है कि जितना शौक़ बोलने का मुझे है माशाल्लाह उतना ही शौक़ सुंदस को भी है। नहीं, मैं तो गुफ्तगू जो है वो फिर थमती नहीं है ऐसी सूरत में। और लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी गुफ्तगू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस वक्त ये है कि जो इन दो शख्सियात की गुफ्तगू है हम उसको सुने। तो नूर भाई, कहाँ से आज शुरू करेंगे? जी, बहुत शुक्रिया। सदियों के मुर्शद और रहनुमा हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, ज़ाहिर है हमने कहाँ से बातें लानी हैं। ठीक है, हम तो उन्हीं बातों को अपने लफ्ज़ों में आगे बयान करते हैं, बातें उन्हीं की हैं। बेशक। बनी इसराइल के दौर में का एक वाक़या मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र एक ऐसी जगह से हुआ जहाँ एक शख्स बैठा हुआ ख़ुद कलामी कर रहा था। ठीक। ख़ुद कलामी का मतलब ये है कि वो अपने आप से बातें कर रहा था। ठीक। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और देखते रहे कि ये शख्स किसके साथ बात कर रहा है, और ज़रा गौर किया तो उसकी बातें भी सुनी। तो वो कह रहा था कि अगर तू मेरे पास होता मैं तेरे बाल संवारता, अगर तू मुझे मिल जाता मैं तुझे बहुत अच्छा खाना खिलाता, अगर मुझे तेरे घर का पता चल जाता मैं सुबह शाम अच्छे अच्छे पकवान पका के तेरे लिए दिया करता, मुझे तुझसे इतनी मोहब्बत है कि मैं सारी अपनी बकरियां तुझ पर कुर्बान कर दूं, तू इतना मुझे मोहब्बत और इतना मुझे अच्छा लगता है। तो ये गुफ्तगू के दौरान जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि यार इतनी वारफ्तगी और इतना सब कुछ कुर्बान, पूछूं तो सही ये बंदा किससे बात कर रहा है। तो उन्होंने उसे मुखातब करके कहा कि अल्लाह के बंदे किससे बात कर रहा था? उसने कहा मैं अपने रब से बात कर रहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये सारी बातें अल्लाह से कह रहे थे? उसने कहा जी हाँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बदबख्त, तू शिर्क कर रहा है, तुझे इस बात का इल्म नहीं है कि तेरा रब शहनशाहों का शहनशाह है, वो खाने पीने और बाकी इन तमाम अगराज ज़रूरियात से पाक है। सही। और तूने इतनी बड़ी जसारत कर दी। सुंदर, जब उस शख्स ने ये बात सुनी ना तो उसने अपना चोला, उसका जो था ना, कपड़े जो पहने हुए थे, फाड़ के फेंक दिए और भाग गया जंगल की तरफ, इस शर्मिंदगी के साथ कि मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम पर जब अल्लाह से हम कलामी का वो लम्हा आया, जाहिर है वो कलीम थे, इतना प्यार वाला और इतना लाडला पैगंबर कोई है शान जो मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंच सके। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि मूसा कुछ नागवारी है, कुछ थोड़ी सी, क्यों गलती मेरे मुझसे मेरे मालिक? नहीं, गलती नहीं, तूने मेरे एक दोस्त को नाराज़ कर दिया। अल्लाहु अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ए मेरे करीम रब, मैंने क्या किससे क्या कह दिया? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो जो शख्स मेरे बारे में मेरे साथ बात कर रहा था और जिस प्यार का वो इजहार कर रहा था, और तूने उसे भगा के कहा कि यहाँ से चले जाओ, तू ये क्या कर रहा है? मूसा, मैंने तो तुझे दुनिया में भेजा था कि तू बंदों को अल्लाह से जोड़ो, और तुम अल्लाह के साथ जो जुड़ा हुआ है उससे भगा रहे हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया मेरे रब, मेरे से एक गलती या खता ये हुई
اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ ہر بندہ اپنی استعداد کے مطابق محبت کا اظہار کرتا کیا ہے، بات؟ واہ۔ اپنے علم کے مطابق، واہ۔ اپنی جتنی اس کو اللہ نے سوجھ بوجھ دے رکھی ہے اس کے مطابق اظہار کرتا ہے۔ صحیح۔ تو اگر اس طرح کرنا شروع کر دے گا تو میرے نزدیک تیرے نزدیک کون آئے گا؟ جب تیرے قریب آ جائے گا پھر ان کی پیغمبر کی جو بات تھی وہ اپنی جگہ پہ بجا تھی، اس لیے کہ پیغمبر کا کام ہے ہدایت دینا، ٹھیک ٹھیک، پیغمبر کا کام ہے راستہ دکھانا، لیکن اللہ رب العزت کا جو بندے کے ساتھ ایک رشتہ ہوتا ہے نا وہ اس کی بے شک، وہ بے شک۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا کہ بولا ڈارون بولا بوزنا ہوں میں، بولا منصور کے خدا ہوں میں، اور یہ سن کے بولے شاید میرے ایک دوست فکر ہر کس بقدر ہمت اوست۔ اکبر نے کہا کہ ڈارون نے کہا میں بندر سے تبدیل کرتا ہوا شکلیں یہاں تک پہنچا ہوں، منصور نے کہا انا الحق، مجھ میں اللہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سن کے میرے ایک دوست نے کہا دراصل قصور کسی کا بھی نہیں ہے، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، ہر بندے کی فکر جو ہوتی ہے وہ اس کی ہمت کے مطابق ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو جو بندہ سادگی میں محبت میں اپنے رب سے اپنے علم کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق جس طرح اظہار کرتا ہے نا، میرے رب کو یہ بڑا پسند ہے۔ کیا بات؟ میرے اللہ کو اپنے بندے کا اس کے ساتھ جڑنا سادگی میں، بے سر و سامانی میں، جہاں لفظ ختم ہو جاتے ہیں اور جب صرف آہیں سسکیاں اور آنسو صرف کہانی بیان کرتے نا، میرے رب کو یہ حالت یاسر بہت پسند کیا ہے۔ بات، کیا وہ پوچھے گا، استعداد کے مطابق پوچھے گا۔ کبھی سندس آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جو 5ویں جماعت کا طالب علم ہو اس سے ایم اے کے پیپرز دے دیے جائیں کہ صحیح، تم حل کر کے بتاؤ، بالکل صحیح۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ جب یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا تو آپ کا اور میرا رب بھی ہماری اس بے بساتی کے مطابق یا بساط کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ جو مخلوق کے ساتھ رب کا تعلق ہے نا، وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ ٹوٹے پھوٹے ہوئے جو لوگ ہیں، یہ جو اجڑے ہوئی بستیاں نظر آتی ہیں نا، ان میں بسنے والے اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں اور ان کے دل آباد ہوتے ہیں۔ بے شک۔ اللہ سے رشتہ جوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رشتہ جوڑا جائے اور مخلوق کے ساتھ وہ بھلائی کی جائے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ واہ۔ صحیح۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ رشتہ تو ہم قائم کرنے سے رہے، اس لیے کہ رشتہ کرنے کے لیے بھی کوئی معیار چاہیے نا، ہم تو صرف دہلیز تک پہنچنے والے ہیں۔ بتائیے کہ کیا ہم سبق ہمیں دیں گے؟ کبیر داس نے کہا تھا نا صحیح کہ ہر کہے ہر کیسا ہے، آہا، ٹھیک، ہر کہے ہر کیسا ہے، کیا ہاتھ پہ دھر دوں ایسا ہے، واہ۔ کہے کبیر سن بھائی سادھو، ہر جیسے کو ویسا ہے۔ واہ، واہ۔ حضرت شاہ لطیف نا صحیح آپ یہ ذکر کر رہے تھے تو مجھے سندھ کے شاہ یاد آ گئے۔ جی۔ حضرت شاہ لطیف ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور اپنی نوجوانی میں جب وہ اس طلب میں سلوک کی راہ پر نکلے تو ان کا اٹھنا بیٹھنا سامیوں کے اندر ہونے لگ گیا۔ اب یہ جو سامی ٹریڈیشن ہے یہ قبل از اسلام ہے، ٹھیک، جی اسلام کے بعد وہ مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے کئی سامی جو ہے وہ مسلمان وہ بھی ہو گئے۔ تو سامیوں کے ہاں ایک روایت تھی کہ وہ ہنگلاج کو سفر کرتے تھے۔ اب ہنگلاج ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو بلوچستان اور سندھ کی سرحد پہ واقع ہے۔ ٹھیک، وہاں پر کسی غار میں کسی چاند کی مخصوص راتوں میں روشنی کی کوئی ریفلیکشن ہوگی، یہ بہرحال روایت یہ تھی سامیوں کو کہ وہاں اس غار میں ان راتوں میں خدا نظر آتا ہے۔ اچھا، تو جیسے ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور اگر ہم نے کبھی کوئی اکٹھے سفر کیا ہو یا حاجی صاحبان جاتے ہیں یا عمرے والے ساتھی جو ہے وہ جب بھی ملتے ہیں تو وہ اپنے اس سفر کی داستانیں سناتے ہیں، تو یوں ہی سامی بھی اپنے اس سفر ہنگلاج کی جو ہے وہ داستانیں سناتے تھے اور شاہ لطیف سنتے سنتے نوجوان لطیف میں وہ جستجو پیدا ہوئی کہ میں بھی سامیوں کے ساتھ ہنگلاج کو سفر کروں۔ تو وہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنی والدہ سے عرض کیا کہ آپ والد ماجد سے مجھے اجازت لے دیں کہ میں سامیوں کے ہمراہ ہنگلاج کو سفر کرنا چاہتا ہوں۔ اگلے دن والدہ نے کہا کہ صبح ناشتے کے وقت میں تمہارے والد سے بات کروں گی، اور انہوں نے جو جواب دیا پھر تو صبح ناشتے میں والدہ نے
شاہ لطیف کے والد سے پوچھا کہ لطیف سامیوں کے ساتھ ہنگلاج جانا چاہتا ہے اور آپ سے اجازت کا طالب ہے۔ انہوں نے سندھی میں والد نے ایک شعر جو ہے وہ پڑھا جس کا اردو مفہوم یوں بنتا ہے کہ کوڑو سامیوں سفر، کہ سامی بھی جھوٹے ہیں اور سامیوں کا سفر بھی جھوٹا ہے، خدا تو ہر طرف ہے، واہ یہ ہنگلاج لینے کیا جاتے ہیں۔ واہ واہ واہ، خیر انہوں نے یہ شعر کہا اور چلے گئے مدرسے میں پڑھانے کے لیے۔ نوجوان لطیف بھاگ کر والدہ کے پاس جاتے ہیں اور اشتیاق سے پوچھتے ہیں کہ کیا مجھے اجازت ملی؟ تو والدہ کہتی ہیں تمہارے والد نے یہ شعر سنایا ہے کہ سامی بھی جھوٹے ہیں اور سامیوں کا سفر بھی جھوٹا ہے، خدا تو ہر طرف ہے، یہ ہنگلاج لینے کیا جاتے ہیں؟ تو شاہ لطیف نے اس شعر کے جواب میں ایک شعر کہا ٹھیک، کہ سچو سامیوں سفر، کہ سامی بھی سچے ہیں اور سامیوں کا سفر بھی سچا ہے، بے شک خدا ہر طرف ہے، انہیں وہاں نظر آتا ہے۔ واہ 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 واہ، تو بہت صحیح خوبصورت۔ سوال تو یہ ہے ہم وہ عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے کہ کیا ہمیں وہ خدا جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں کہیں نظر بھی آ رہا ہے، کہیں ماں کے چہرے میں نظر آ رہا واہ، ہو، جی کہیں باپ کے دستے شفقت میں نظر آ کیا رہا ہو، کہیں اولاد کی آنکھوں میں نظر آ رہا ہو، جی جب وہ سائل کے روپ میں آتا ہے، سبحان اللہ، جی جب وہ مسافر کے روپ میں آتا ہے، تو سوال تو میرا ہے کہ مجھے نظر بھی آ رہا ہے درست یا بات، نہیں آ رہا۔ کمال، بالکل صحیح، بہت بالکل خوب، صحیح جی سر۔ اور البصیر جی وہ تو ساری نظر رکھتا واہ ہے۔ میں واہ اسی طرف ہی آ رہی، واہ واہ، کیا سبحان اللہ، کنیکشن کریٹ کیا، سبحان ماشاء اللہ۔ سر کنیکشن کریٹ کر لیا، بتانا اب آپ نے میں تفصیل۔ بتاتا ہوں۔ البصیر سارا کچھ ہے لیکن میں بے بصر ہوں نا، میری ہمت نہیں ہے کہ میں تو ایک کوشش ہے، کاغذ کیا کی بات، لکیریں ہیں، کیا اس بات۔ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ البصیر اس کا ایک بڑا صفاتی نام کہ جس کی کوئی حدود نہیں ہے، کوئی قیود نہیں ہے، کہاں تک کب تک، کیونکہ اس مالک جو ہمارا رب ہے نا، اس کی ذات کے لیے کیوں، کس، کب، کیسے، یہ سب پیچھے ہے، بالکل صحیح، یہ وہاں جائز نہیں ہے۔ بے شک، البصیر سب کچھ دیکھنے والا۔ اور یہ جو خط ہے یہ ہے خط معلّہ، یہ نیا ہے، یہ نیا فونٹ آپ نے انوینٹ استعمال ہوا اسٹائل، ٹھیک ہے۔ اور میں نے اسی میں کیا کہ چلیں، تو میں نے یہ کوشش کی کہ البصیر آپ اگر دیکھیں تو یہ ایک دائرہ ہے اور اس کے اندر نقطے ہیں سارے، بالکل صحیح۔ تو میں نے یہ بتایا کہ یہ پوری کائنات کیا، ریت کے ایک ایک ذرے پہ بھی اس کی نظر ہے۔ اچھا، میں آپ یہ کہہ رہے وہ کہاں پہ دیکھنے والا آپ پوری کائنات بول رہے ہیں، میرے ذہن میں یہی تھا کہ یہ پوری کائنات کو ڈپکٹ کر رہا ہے، جی، بالکل ٹھیک، بالکل تو یہ بلکہ اس کے اوپر اس سے نیچے جو کائناتیں ہیں ان کیا سب پہ اس کی نظر ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، جو ہونے والا ہے، واہ۔ سب اس مالک کے، کیونکہ وہ البصیر ہے۔ بے شک، بے شک۔ اور سر، یہ جو کھانے آپ نے بنا رکھے ہیں، جی، یہ میں ایک کوشش کرتا ہوں اس طرح کے جو گزرتا ہوا وقت ہے نا، اس کو ہم ماہ و سال میں تقسیم واہ کرتے واہ ہیں صحیح، بالکل اور صحیح۔ صدیوں میں تقسیم کرتے ہیں، پھر ملین ٹریلین سالوں میں کرتے ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ جتنا کسی کا فہم ہے اتنا ہی وہ اس کا پورشن دیکھ رہا ہے، لیکن وہ ایک لامحدود ہے، اس کا حسن، اس کی دیکھنا، بے شک۔ ہر چیز۔ سر اگر میری آبزرویشن غلط نہیں ہے جی، تو کریکٹ جی۔ می، آپ میری یہ جو نقطے ہیں ان کا جو رنگ ہے اس کا انتخاب بڑا منفرد ہے، میں نے یہ رنگ نہیں پہلے کبھی دیکھا، یہ کوئی خاص وجہ ہے اس کی؟ یہ ٹرکوائز ہے، پانی دیکھیں نا، بالکل صحیح۔ جو خشکی ہے کیا اتری ہے، بات۔ اور پھر پانی، یعنی پانی اس طرح کہ اللہ رب العزت نے کائنات میں سب سے زیادہ پانی رکھا ہوا ہے، ٹھیک، لیکن کمال یہ ہے البصیر کا کہ اس کو کنٹرول اس طرح رکھا ہوا ہے کہ جو تھوڑی سی خشکی ہے اس کو ہمیشہ اس نے رکھا ہے، رکھے گا، اور رہتی دنیا تک یہ سارا کچھ قائم ہے۔ کمال، کمال۔ جی سر، البصیر کا وزیر۔ کوئی بھی ایسا کام جو آپ اپنی ذات سے ہٹ کر کرنا چاہتے ہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، تو اس کام کے شروع کرنے سے پہلے آپ 100 مرتبہ اللہ ہو یا بصیر ہو یہ پڑھیں، تو اللہ کریم جو ہے وہ اس کام کی متعلقہ کام کی جیسے نگہبانی سبحان رکھتا ہے، اللہ، اس کے اوپر سبحان نظر اللہ۔ رہتی ہے۔ اچھا صحیح، آپ یہ ذرا دوبارہ بتائیے وظیفہ جو ہے، یا اللہ ہو یا بصیر ہو،
اللہ یا بصیر. بصیر. اچھا 100 مرتبہ. سائیں یہ بھی بتائیں, میں نے یہ کہیں سن رکھا ہے کہ جب بھی کسی بھی نام کی اگر ہم تسبیح کرتے ہیں تو یہ بہتر ہے کہ ہم اس کے ساتھ یا اللہ بھی لگا لیں, یا سلاموں کی تسبیح کر رہے ہیں تو یا اللہ ہو یا سلام ہو. اس پر ذرا آپ کیا کہتے ہیں؟ ایسا ہی ہے. اچھا. اور یا بصیرو بھی جب آپ کہتے ہیں تو اس سے مراد اصل بصیر تو وہی ہے. ٹھیک ہے, بے شک جی. بے شک. تو وہ کوئی اس کا ایسا یا میں یہ ہے کہ آپ مدد کے لیے پکار رہے. رائٹ. جی. تو وہ مخاطب کرنے کا جو انداز ہے وہ انوائٹنگ ہے. ٹھیک. تو لنگوسٹکلی جو ہے وہ آپ یا بصیرو جب کہتے ہیں تو پھر اس صفت کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے صحیح. ہیں, ٹھیک. مائل کرنے کی کوشش. صحیح, بالکل صحیح. میرے لیے بھی دعا کیجئے گا. میری آنکھوں کا جو ہے وہ عید کے بعد آپریشن ہے, اللہ تعالیٰ تو خیر یا کرے گا بصیرو, انشاءاللہ. اللہ کریم جو ہے وہ بصارت اور بصیرت دونوں میں. نہیں آمین. انشاءاللہ، ہماری دعائیں آپ کے انشاءاللہ. ساتھ ہیں سر, ہم تو ہمیشہ دعائیں دینے انشاءاللہ، والے ہیں. انشاءاللہ. سر آج کی قطع ترنم میں پیش کر دیں. دیکھتا ہے جو ہوا, جو ہونے والا البصیر. دیکھتا ہے جو ہوا, جو ہونے والا البصیر. بے بصر کو ہے بصارت دینے والا البصیر. اور جو دلوں کی تہ میں پوشیدہ ہے تجھ پہ ہے جو دلوں کی تہ میں پوشیدہ ہے تجھ پہ ہے خالق و مالک ہے تو رب تعالی البصیر. خالق و مالک ہے تو رب تعالی البصیر. سبحان اللہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. دعا ہمیشہ کی طرح کہ انشاءاللہ کل ملاقات رہے گی اور ہوگی, اور بہت ساری گفتگو ہوگی. حرف و حکمت کا سیگمنٹ انشاءاللہ کل دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. لیکن اب سیٹ کی اس جانب جانا ہے. میں تو جا رہی ہوں آپ سب کی اجازت سے, کیونکہ لٹرلی بھی جا رہی ہے, لٹرلی بھی جانا ضروری ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے بہت ہی پیاری سی اور بہت خوبصورت آواز سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے نگہت آسمہ گلزار کو. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. مائک میں بولیے گا. کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ کا شکر. آپ کی دعائیں اور بہت پیاری آپ لگ رہی ہیں. اور آپ کی ساتھیوں کا ذرا پہلے تعارف کرا دیں پھر انشاءاللہ. اچھا جی, عائشہ موجود ہیں, ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیجیے گا. کیسی آپ بیٹا؟ ٹھیک ہو؟ اوکے. پھر بشرا ہیں ہمارے ساتھ. انم ہے. کیسی آپ؟ ٹھیک ہے, بشرا ہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں زینب. زینب کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ, تھینک یو. دعائیں بیٹا. اور نیلم موجود ہے. ٹھیک ہے. آپ فون پہ کیا دیکھ رہی ہو؟ اور پہ اصل میں کلام ہے نا. اچھا ٹھیک ہے, بالکل. یہ مذاق ضروری ہوتا ہے, گھبرانا نہیں ہے. اچھا جی, خواتین و حضرات, ہم ان سے درخواست کرتے ہوئے قصیدہ بردہ شریف سننے کی سعادت حاصل کریں گے. بسم اللہ. سحر کا وقت تھا, معصوم کلیاں مسکراتی تھیں. سحر کا وقت تھا, معصوم کلیاں مسکراتی تھیں. سحر کا وقت تھا, معصوم کلیاں
मुस्कुराती थी हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदाई अब्दुल्लाह के घर से मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन आला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन आला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम न कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है न कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा है कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा है ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन आला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन आला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुर सय्यदुल कौनैनि वासाकाले मुहम्मदुर सय्यदुल कौनैनि वासाकाले वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन आजामी मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन आला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम तुमने देखा है जहाँ बतलाओ तो कैसे हैं हम अर्ज़ की जिब्रील ने शाहिदी है मोहतरम आप सा कोई मुमासिल ही नहीं रब की कसम हुवल हबीबुल्लाज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल्लाज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक्ताहिम मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन आला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या अकरामल खल्क़ि मालिमन अलूज़ु बिही या अकरामल खल्क़ि मालिमन उलूज़ु बिही सिवा का इंदा हुलूलिल हादिसिल अमामी मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन आला हबीबी
जी ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। रमज़ान पाकिस्तान की खसूसी सहरी नशरियात PTV लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं यासिर कुरैशी और सुंदस जमील के साथ। और ब्रेक पर जाने से पहले ये तारीफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम सबको अच्छा लगता है कि जब हमारी बेटियाँ बहनें अपना एक नाम बना रही हैं, मकाम बनाती हैं, एक एफ़र्ट करती हैं, तो उनकी तारीफ़ करना, और फिर अगर वो तारीफ़ के काबिल और लायक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ निगहत आसमां गुलजार साहिबा और इनकी साथी जो हैं आयशा, बुशरा, नीलम और ज़ैनब, बहुत उम्दगी के साथ, बहुत अकीदत और एहतराम के साथ आपने कसीदा बुर्दा शरीफ पेश किया। बेटा बहुत बहुत मुबारकबाद की, आप मुस्तहिक हैं, ये ज़रूरी था। अब ज़रा बढ़ते हैं ख़वातीन हज़रात अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं उनके तारुफ़ की तरफ। और जिस तरह यासिर ने भी और मैंने भी प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आज का मौजू शेयर किया कि हम आज बात करेंगे कि इस मुबारक महीने से हमने हासिल क्या किया, यानी हासिल रमज़ान क्या है और इस तरबियत को कैसे अब हमने जारी व सारी इंशाअल्लाह साल के बाकी 11 महीनों में रखना है। तमाम चीज़ें जानने के लिए पहली मेहमान शख्सियत नशियात में पहले भी आ चुके हैं, दोबारा से हमने इनको ज़हमत दी है, अलामा पीर इरफान इलाही कादरी साहब। आप मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ भी हैं और आप सजादा नशीन हैं आस्ताना आलिया साहू चक शरीफ सियालकोट के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। नवाज़िश। सामने तशरीफ़ रखते हैं जी मारूफ आलिम दीन हैं, आप इनको मुख्तलिफ चैनल्स पे PTV पे भी देखते हैं, मुफ्ती मोहम्मद मुजाहिद सईदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि सुंदस भी बता रही हैं और अल्लामा साहब, अब आज हम 28वां रोज़ा रखने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ग़ालिबन 1 या 2 रोज़े इसके बाद और रह जाएंगे। उम्मीद हमें ये है कि 2 रोज़े हमें मिलेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। लेकिन बहरहाल ये महीना अब जा रहा है और इसी वजह से थोड़ी सी एक उदासी भी अब आनी शुरू हो गई है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये डिस्कशन बहुत ज़रूरी है कि रमज़ान से हमने हासिल क्या किया है और इसको आगे कंटिन्यू कैसे करना है। हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमें फिर अगले साल ये माह मुबारक इनायत करे। लेकिन अगर ये ना हो सके तो इसका रमज़ान का हासिल क्या है और हमने इसमें इसको आगे कंटिन्यू कैसे करना है, इस पर आज हमने गुफ्तगू करनी है। तो आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर भाई। पाकिस्तान टेलीविज़न का ये एज़ाज़ है, हमेशा से ही बड़े खूबसूरत और दकीक नुकात पर गुफ्तगू करवाई जाती है और की जाती है। ठीक। रमज़ानुल मुबारक शहर मवासात है। ठीक। ये हमदर्दी का महीना है, एसार का महीना है, मोहब्बत का महीना है, खुव्वत का महीना है, खुलवत का महीना है और खुलूस का महीना है। और जिस तरह इसमें हमारी खलवत रहती है उसी तरह हम कोशिश करते हैं हमारी जलवत भी रहे। वाह वाह वाह। और रमज़ान का जो मुद्दा लारैब किताब के अंदर खालिक़ लम यज़ल ने इरशाद फरमाया है वो ये है लअल्लकुम तत्तकून, सुभान, ताकि तुम्हें तकवा मिले, ताकि तुम्हें परहेजगारी मिले। ये फ़कत महज फाका कशी नहीं है, बिल्कुल ठीक, प्यास को बर्दाश्त कर लेना ही नहीं है। इसमें फरमाया गया ये तुम्हारे लिए इसलिए है कि तुम्हें इससे तकवा मिले। ठीक। और रमज़ान चूँकि सुनन मुस्तहब्बात में से तो नहीं, सिर्फ फ़राइज़ में से है। बेशक। अब फ़र्ज़ के लिए जान जोखों में हो, जिस हालत में भी हो, बल्कि हमें करबला के मैदान में कुश्ते तेगे रज़ा इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बताया है कि सर पे तलवार भी हो तो फ़राइज़ की अदायगी किस हालत में की जाती है, सुभान अल्लाह, किस तरह की जाती है। अब रोज़ा चूँकि फ़र्ज़ है और ये शहर मवासात है। शहर उसे कहते हैं जिसमें दुनिया की हर चीज़ मिले। बिल्कुल सही। ठीक। शहर उसे, शहर की तारीफ़ ही ये है कि जिसमें दुनिया की हर चीज़ मिले। ठीक। अब शहर मवासात है यानी हमदर्दी से रिलेटेड हर वो चीज़, क्या बात, वो किसी हालत में, वो गुफ्तार में, वो किरदार में, वो लबो लहजे में, वो जो है इंसान के तमाम मामलात ज़िंदगी में, वो मुआशरती हों, समाजी हों, सियासी हों, मजहबी हों, सकाफ़ती हों, किसी हालत में भी हों, उस मवासात, उस हमदर्दी को बजा लाना, ये माह रमज़ान है। ठीक। अब माह रमज़ान मुबारक ने हमने सीखा क्या कि हमारी कोशिश और ख्वाहिश ये रही कि रोज़े से हूँ, और रोज़े का मकसद ये है कि फ़कत फाका कशी नहीं,
آنکھ کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، ہاتھوں کا روزہ ہے، تو اپنے قدموں کا روزہ ہے، اور پھر روزے کی قسمیں عوام کا روزہ ہے، خواص کا روزہ ہے، اکثر الخواص کا روزہ ہے۔ اب عوام کا تو یہاں تک ہے کہ روزہ رکھ لیا اور روزہ رکھنے کے بعد نماز قائم کرتے ہیں اور صدقات و خیرات دیتے ہیں۔ خواص کیا کرتے ہیں؟ ان کی زبان، ان کی آنکھ، ان کے کان کا بھی روزہ ہے۔ ٹھیک، اب اکثر الخواص کیا ہے کہ باطن میں بھی، یہ تو ایک ظاہر کا عمل ہے نا، صحیح، باطنی خیالات میں بھی کسی قسم کی لغویات نہ آئے، یہ اکثر الخواص کا روزہ ہے۔ واہ واہ واہ، اب ہم نے ظاہر کو سنوارنا چاہا کہ زبان پہ جھوٹ نہ آئے، چغلی نہ آئے، غیبت نہ آئے، ہماری نگاہیں جو ہیں وہ جھکی رہیں اور نگاہیں جو ہیں وہ پاکیزہ رہیں۔ وہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ واہ، اب رمضان ہمیں کردار کا غازی بنانے کے لیے آیا ہے بہت خوب، کہ ہم نے اپنے کردار کو کیسے سنوارنا ہے۔ اب ہم نے یہ چاہا، عوام نے یہ چاہا کہ بھئی روزے کی حالت میں ہے، باہر سڑکوں پہ کھا پی نہیں سکتے، اس کا احترام کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، صدقات و خیرات کرنے ہیں۔ اور خواص نے روزے کا کس طرح بجا لایا کہ دن بھر فاقہ کشی میں رہے، عبادات میں رہے، اور رات قیام اللیل میں گزری، کیا بات، اور سر رات قرآن کی تلاوت کی، اور سر رات اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود رہے، آنکھوں میں گریہ زاری رہی۔ پھر یہ تاک راتوں کا جو سلسلہ ہے جو ہے قرآن مجید کی تلاوت سنی جاتی ہے، پھر لیلۃ القدر کی تلاش جو ہے اس کو جاری رہے۔ تو یہ خواص کا روزہ تھا۔ اب در حقیقت جو سارے کا مدعا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ چاہا کہ ہر حالت میں ہم ہمدردی کریں۔ ٹھیک، ہم نے غرباء کو کھانے تقسیم کیے، ہم نے مساکین کی جو ہے وہ خدمت کی، ان کے ساتھ ہم نے خلوص، پیار، محبت رکھا۔ اب یہ فقط کیا سوچنا یہ ہے کہ کیا فقط ان 3 دنوں میں رہنا چاہیے تھا، ٹھیک، یا ہم اس کو کنٹینیو رکھیں۔ بالکل صحیح، ٹھیک، بالکل ٹھیک، جو ہمارا موضوع ہے آج کا وہ یہ ہے کہ کیا یہ 30 دنوں کے لیے تھا یا اس کو کنٹینیو رکھا جائے۔ تو اب 30 دنوں کا یہ جو عمل ہے، یہ جو ہم نے پریکٹس کی ہے، یہ جو ریفریشمنٹ کورس کروایا گیا ہے، ٹریننگ کروائی جاتی ہے نا، کورسز کروائے جاتے ہیں، اس کا مدعا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو بھئی آپ نے اپنے جو ہے آفس میں جا کے کنٹینیو رکھنا ہے۔ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ 30 دن کا جو عمل ہے ہم نے اس کو کنٹینیو کیسے کرنا ہے۔ اس پر ہم اور گفتگو کرتے ہیں، لیکن مفتی صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے، جس طرح ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح ہم سے پہلے آنے والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ اب ہم نے اس ماہ مبارک میں دیکھا کہ مساجد میں رش ہے، فرض نمازوں کی ادائیگی میں بڑی باقاعدگی ہے، ٹائم کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے، قضا نہیں ہونے دی جا رہی، لیکن جو ہی عید آئی، عید کی نماز کے بعد وہ رش مساجد سے پھر ختم ہو گیا۔ تو یہ تو ہمیں متقی مسلسل بنانے کے لیے ماہ مبارک آیا تھا، یہ بیچ میں ہم راستہ بھٹک کیسے جاتے ہیں، بلکہ اگلے ہی دن سے کیسے بھٹک جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت ہی خوبصورت ٹاپک کے ساتھ مجھے گفتگو کا موقع دیا۔ جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ٹھیک، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ درست، قرآن کا تقاضا ہم سے یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی تقاضا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہر مسلمان روزہ رکھنے والا اس تقاضے پر پورا اتر سکتا ہے یا نہیں اتر سکتا۔ اس حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم کے اندر لکھتے ہیں کہ متقی بننے کے لیے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے تقاضا کیا کما حق ہو، اس مقام پر پہنچنے کے لیے 5 باتوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک، ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تقویٰ کے لیے بھوک پیاس انسان برداشت کرے، یعنی بھوکا رہے، پیاسا رہے، اس سے نفس کمزور ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ تقویٰ کی پہلی بات ہے تقویٰ تک پہنچنے کے لیے۔ دوسری بات آپ فرماتے ہیں وہ یہ کہ نفسانی خواہشات پر قابو پانا، جیسے روزے میں یہ ہوتا ہے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ زیادہ دیر تک جاگتے رہنا، ٹھیک، خاص کر رات کو جاگنا، جیسے قیام اللیل کی بات ہو رہی تھی، راتوں کا قیام کرنا، جاگنا،
اور ہمارے فقہا نے یہ لکھا ہے رمضان المبارک میں راتوں کے قیام کی وجہ سے صبح جو اشراق کی نماز ہے وہ بھی ساقط کر دی جاتی ہے، واہ واہ، کہ رات کا جو قیام ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور تقویٰ تک پہنچنے کے لیے یہ تیسری بات ہے ٹھیک. کہ زیادہ دیر تک جاگنا، قیام اللیل. اور اس حوالے سے چوتھی بات یہ ہے کہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کی جائے تقویٰ کے حصول کے لیے، چوتھی بات. پانچویں بات یہ ہے کہ کثرت سے ایثار کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا جائے. تو رمضان المبارک کے اندر یہ پانچوں چیزوں کی مشق کروائی جا رہی ہوتی ہے ڈیلی بیس پر. ہم اب روزہ رکھتے ہیں 12-14 گھنٹے بھوک پیاس کی شدت برداشت کرتے ہوئے، یہ ہماری مشق کروائی جا رہی ہے تاکہ تقویٰ کے اصول کے لیے جو چیز ضروری ہے ہم اس کو کما حق کو حاصل کریں. پھر اس کے ساتھ نفسانی خواہشات سے خود کو بچا کے رکھنا، بلکہ ایک تو ہے نا جو جائز خواہشات ہیں بالکل روزے میں اس کی بھی مشق کروائی جا رہی ہے تاکہ آپ پوری طرح اس پر پورے اتریں، اور بعد میں جو جائز جو ناجائز چیزیں ہیں آپ ان سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو محفوظ رکھ سکیں. ٹھیک. قرآن پاک کی کثرت ہوتی ہے، تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے. تو یہ تقویٰ کے اصول کی باتیں، یہ پانچوں باتوں پر پورا مہینہ عمل کرنے کے بعد اب یہ ہے کہ کون اس اصل روح تک پہنچا ہے جو عید الفطر کے پہلے دن سے یا آگے یہ ہوتا ہے کہ وہ ان باتوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو قرآن کی تلاوت کی کثرت تھی اور نفسانی خواہشات سے خود کو بچانا، ایثار کرنا، دیگر معاملات. اب اگر اس کے رمضان المبارک کے اختتام کے بعد پہلے دن سے یہ ختم ہو گئے تو پتہ چلا کہ وہ تقویٰ کے صحیح اصول تک نہیں پہنچا، جو اس کی اصل روح تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو منشا تھی اپنے بندوں کے لیے، یہ بندہ وہاں تک نہیں پہنچ پایا. اور پھر جو اس پورے مہینے جس نے اس مشق کو بجا لایا بعد میں بھی اس کے مطابق چلتا رہا، یعنی یہ نہ صحیح کہ 20 رکعت تراویح چل رہی تھی وہ نہ صحیح، چلو کم از کم 5 نمازوں پر تو پورا اترا. بالکل صحیح. یعنی جو روٹین کی سر میں یہاں پہ ضرور، اور یاسر آئی ایم شیور آپ کے بھی سر انسان کی فطرت اگر کہیں غلط نہیں ہوگا کہ ایک روٹین ہوتی ہے اور پھر 30 دن 29 دن پورا مہینہ ہی آپ سمجھ لیں ایک روٹین کو آپ فالو کر رہے ہیں، آپ روزہ قائم کر رہے ہیں، عبادات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، آپ نیکی بھی کر رہے ہیں، اخلاقیات، حقوق العباد، تمام چیزوں کے تقاضوں کو کانشیسلی پورا کر رہے ہیں کہ اس کا ثواب ملنا ہے. اب کیا جب ہم 30 دن یہ پورا ایک ٹریننگ کر لیتے تربیت، تو بائی ڈیفالٹ یہ روٹین آپ کی جاری و ساری نہیں رہنی چاہیے کہ باقی بھی 11 مہینے، کیونکہ ایک عادت پڑ جاتی ہے جس نیک نیتی سے ہم 30 دن روزے قائم کرتے ہیں اور کانشیسلی ایک ایفرٹ کرتے ہیں تھوڑا سا. اور اسی کے اندر میں اگر اضافہ کروں کہ اگر ہم یہ نہیں دیکھتے آنے والے مہینوں میں، آنے والے دنوں میں، تو کیا پھر یہ نیت ہی کا فقدان ہے کہ آپ نے یہ والے مہینے میں جتنی بھی عبادات کی بس وہ یہ جانتے بوجھتے کی کہ یہ ابھی کرنی ہے، 70 گنا اس میں ہمیں مل رہا ہے تو بس ٹھیک ہے ساڈا ریکارڈ ٹھیک ہو جائے گا. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے بندہ مومن کی پہچان ہے، جس عمل پہ وہ لگتا ہے خشیت اور للہیت سے کرتا ہے، ٹھیک، یہ بندہ مومن کی پہچان ہے. ٹھیک. اب بندہ مومن جو عبادت گزار ہے، جو ہمدردی احسار اس کے دل کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، اس کو کسی وقت آپ بھٹکنے پہ کبھی کہیں تو بھٹکتا نہیں. بے شک. کیوں؟ کیونکہ وہ عمل اس کے اندر موجود ہے. صحیح. ایک صحابی رسول تھے تو وہ اعتکاف کر رہے تھے مسجد نبوی شریف میں. ٹھیک. ایک شخص ان کی خدمت میں آیا، آ کر کہتے ہیں کہ فلاں شخص سے میں نے کچھ اس نے مجھ سے قرض لیا تھا تو اب وہ مجھے واپس نہیں لوٹا رہا. ٹھیک. تو وہ مجھے تنگ کرتا ہے. تو آپ نے فوراً اس کو پوچھا کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا جی اگر ہو جائے تو بڑی مہربانی ہے، اسی لیے تو میں عرض کر رہا تھا. ٹھیک. فوراً آپ بڑے اپنا جوتا پہنا مسجد سے باہر. وہ کہتے ہیں حضور آپ کو معلوم نہیں آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، اعتکاف سے ہیں. اب یہ جملہ بڑی توجہ طلب ہے، سر آپ اعتکاف سے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ضرورت کے وقت کسی کے لیے کام آنا کئی اعتکاف سے بڑھ کر اس کا فائدہ ہے. یعنی یہ ہمدردی اور احسار کا جو جذبہ ہے جو مومنین ہیں ان میں تو پورا سال موجود رہتا ہے، ہمہ وقت موجود رہتا ہے. اب ٹریننگ کی جو بات آپ کر رہے ہیں، ٹریننگ کیوں کروائی جاتی ہے؟ تاکہ یہ معمول بن جائے. بالکل صحیح. ہر محکمے کے اندر اس وقت تک کسی کو فائنلائز لسٹ نہیں لگتی جب تک اس کی ٹریننگ مکمل نہ ہو جائے.
اور پھر ہمارے ہاں ایک ہم نے بچپن سے اپنی نانی دادی سے اپنے بزرگوں سے والدہ سے سنا کہ بیٹا 40 دن جو عمل کیا جاتا ہے نا اس کے بعد وہ روٹین بن جاتی ہے. اور وہ بچپن سے کیا کرتی تھی کہ اپنے اس کو مسجد میں بھیجیں, 40 دن جائے گا نا تو پھر یہ بے نمازی نہیں رہے گا. کیا بات. وہ ایک روٹین تھا, ایک کانسیپٹ بنا ہوا تھا کہ 40 دن کے لیے یہ اس کا آنا جانا جو ہے نا اس کی روٹین پہ لے آئے گا. بلکہ میں یہاں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. امیر المومنین جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے. تو ایک شخص تھا, تو ایک عورت سے کہنے لگا میں تم پہ فریفتہ ہوں. اچھا. اس نے کہا ایسا کرو کہ 40 دن عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھو, ٹھیک, اور اس کے بعد جو ہے جیسے تم کہتے ہو ویسے کر لیں گے. ٹھیک, نکاح ہو جائے گا, شادی کر لیں گے. 40 دن عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھو. صحیح. اب رکعت قلبی کی جو بات ہے, 30 دن ہم نے تراویح پڑھی, قیام اللیل کیا, روزے رکھے, صدقات و خیرات کیا, حسنات میں مشغول رہے, سیئات سے محفوظ رہے, لغویات سے اپنے آپ کو بچایا. اب اس کا میں جو حاصل ہے وہ کیا ہے, 40 دن وہ عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. ٹھیک. 40ویں دن وہ جو عورت تھی, خاتون تھی, وہ اسی چوک میں کھڑی ہے بازار میں, اور وہ جب جانے لگا تو اس کو بلاتی ہے کہ بھئی تم نے میرا تیرا وعدہ تھا, ادھر آؤ. تو وہ بڑی نگاہیں جھکا کے جا رہا ہے, نظریں جھکا کے جا رہا ہے. سبحان اللہ. اس نے کہا ادھر آؤ بھئی, میرا تمہارا وعدہ تھا. تو اس نے کہا میں 40 دن عمر کی زبان سے قرآن سن چکا ہوں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. 40 دن میں کہہ بیٹھا ہوں کہ پیچھے اس امام کے. سبحان اللہ. اب ایک عام شخص گنہگار 40 دن جب فاروق اعظم کے پیچھے قرآن پڑھتا ہے, آپ سنتا ہے اور نمازیں ادا کرتا ہے, تو اس کی کیفیات بدل جاتی ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے کس کس حالت میں تھے. حضرت بشر حافی علیہ رحمہ ایک بزرگ گزرے ہیں, بڑے ولی کامل تھے. آپ شراب خانے سے نکلے ہیں, اچھا, اور ہر وقت شراب میں دھوتے رہتے تھے. شراب خانے سے نکلے اور وہ اسی شراب کی کیفیت میں تھے کہ آپ نے دیکھا کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے, اس کے اوپر اسم اعظم لکھا ہے, اللہ کا نام لکھا ہے, اور وہ زمین پہ پڑا ہے. ٹھیک. اب وہ عبادت کے لیے نہیں, ریاضت کے لیے نہیں, بس وہ ایک جنون تھا جو اس کے تحت ایک ان کی جو ہے اس وقت وہ روش تھی ایسی. واہ مالک تیری اتنی بڑی شان ہے اور تیرا نام زمین پر پڑا ہے. اللہ اکبر. وہ 2-4 درم جتنے بھی پاس تھے ان کا عطر خریدا اور اس کو معطر کیا کاغذ کے ٹکڑے کو, اللہ اکبر, اوپر رکھ دیا اونچی جگہ پہ, بلند جگہ پہ. مالک تیری اتنی شان بلند ہے اور تیرا نام زمین پہ پڑا ہے. اب یہ رکھنا تھا کہ عاطف نے اتنا کرم فرمایا خالق لم یزل نے کہ ان کو سلطان الاولیاء کا درجہ دے دیا گیا. اب اسی وقت وہ تائب ہوئے, توبہ کر لی. اب وہ ساری زندگی ننگے پاؤں چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب میری توبہ ہوئی تھی, میں تائب ہوا تھا, تو اس وقت میں ننگے پاؤں تھا. اللہ اکبر. تو ساری زندگی ننگے پاؤں رہے. اب اس سے آگے جو بات سننے والی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے ہمارے ناظرین کے لیے بھی. اللہ رب العزت نے بغداد کے جانوروں کو یہ شعور عطا فرمایا. ہمارے ہاں ایک عام مقولہ ہے, تو انسان ہے کہ جانور ہے. ٹھیک, بالکل صحیح. ٹھیک. بغداد کے جانوروں کو یہ شعور عطا فرمایا کہ وہ بغداد کی گلیوں میں گوبر اور پیشاب نہیں کرتے, بول و براز نہیں کرتے. کیوں؟ خالق نے ان کو یہ شعور عطا فرمایا کہ میرا بندہ بشر حافی ننگے پاؤں چلتا ہے, تمہارا پیشاب اس کے قدموں کو نہ لگ جائے. سبحان اللہ. سبحان. اب ہماری جو کیفیت ہے, یہ 30 دن کا جو ہم نے ریفریشمنٹ کورس کیا ہے, بھوک کو برداشت کیا ہے, پیاس کو کیا ہے, لوگوں کے ساتھ ہمدردی ایثار کا جو درجہ ہے, اس کو کنٹینیو رکھنا یہ مومن ہونے کی علامت ہے. بالکل صحیح. یہ مومن ہونے کی علامت ہے. اور تقوی جو ہے لعلکم تتقون. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور تقوی کیا ہے؟ حصول تقوی ہے نا سارا رمضان, ٹھیک, تقوی کیا ہے؟ تو سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کبھی خاردار راستے سے گزرے ہو, خاردار راستے سے, کانٹوں والے راستے سے گزرے ہو؟ ہاں حضور بڑی دفعہ گزرا ہوں. فرمایا آپ نے فرمایا کیسے گزرتے ہو؟ حضور اپنے لباس کو سمیٹ کر, اپنے لباس کو سمیٹ کر. فرمایا بس یہی تقوی ہے, اس دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو سمیٹ کر گزرنا یہی تقوی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور خواتین حضرات ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت سارے اور سوالات بھی کیے جائیں گے, لیکن اس جانب بڑھتے ہوئے جی نگہت آسمہ گلزار اور ان کی ساتھیوں سے گزارش کرتے ہوئے کیا پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی؟ بہت پیاری نعت ہے مدینے کی یاد میں. بسم اللہ. سبحان اللہ. یاد مدینہ
مدینہ یاد 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 مدینہ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری الحمدللہ عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری ہر نبی نور محمد سے ہوا ہے پیدا ہر نبی نور محمد سے ہوا ہے پیدا اسی دریا سے یہ نہریں ہوئی جاری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری ایسا اللہ نے مختار بنایا تجھ کو ایسا اللہ نے مختار بنایا تجھ کو رب کی مخلوق ہوئی تیری بھیکاری ساری رب کی مخلوق ہوئی تیری بھیکاری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری
ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं रमज़ान पाकिस्तान की खसूसी सहरी नशरियात में। मैं हूँ आपकी मेज़बान सुंदस जमील और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी सहरी कर ली है, सहरी कर भी रहे हैं। आप लोग भी अपने घरों में जो सहरी का सिलसिला है, और अब तो ये वो वक्त है कि बहुत सारे ऐसे जो हमारे बहन भाई हैं या आपके जो रिलेटिव्स होते हैं वो छुट्टी लेकर, क्योंकि अब ईद के दिन करीब हैं, तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिर इकट्ठे मिल के सहरी करना, अफ्तार करना, ये बड़ा खूबसूरत एक अंदाज़ है, जेस्चर्स को एक्सचेंज करना, और ये हमारी मुल्क की रिवायात का, कल्चरल वैल्यूज़ का हिस्सा है। तो खुश रहें जहाँ रहें, और ढेर सारी दुआएं आप सब के लिए। अच्छा जी, अब किचन के सेगमेंट में न्यूट्रिशन की गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरीज जुल्फ़िकार बुखारी साहिबा, कंसल्टेंट फेशियल एस्थेटिक है और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप डॉक्टर साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी डॉक्टर साहिबा, आपका जो फील्ड आपकी है उसके हवाले से हर कोई कॉन्शियस होता है, चाहे मर्द हो, ख़वातीन हो, बच्चे हो, बच्चियाँ हो। खूबसूरत लगना हर किसी का हक है, लेकिन फिर यहाँ पे ये आ जाती है बात कि आप अपनी सेहत का कितना ख्याल रख रहे हैं, और इसका बड़ा डायरेक्ट ताल्लुक जो है डाइट से होता है। थोड़ा सा बताते हुए। जी बिल्कुल। देखिए सुंदस, ये नहीं हो सकता कि आप अनहेल्दी फूड खाएं और आपके चेहरे पे रौनक हो या आपके चेहरे पे ग्लो हो। दैट इज़ इम्पॉसिबल। आपके चेहरे पे वही नज़र आएगा जो आप खाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी चीज़, खाएंगे कब खाएंगे, कैसे खाएंगे, ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के साथ उनका वक्त बहुत एसोसिएटेड होता है। यानी कि जब हम उनको खा रहे हैं, अगर हमें ये लगता है अच्छा नहीं हम खा तो रहे हैं लेकिन हमने सही वक्त पे नहीं खाया, उनका इस्तेमाल ठीक नहीं किया, तो डेफिनेटली वो उस तरह से वो फ़ायदा मंद नहीं बिल्कुल होते। सही। अच्छा, अब लेकिन जो हमारी रूटीन है सहरी का, जिस तरह ये वक्त है, इसमें आप क्या समझती हैं? हम सहरी से स्टार्ट करें, क्या कुछ खाना चाहिए? देखिए, इसमें आपको सबसे ज़्यादा वो चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो आपको एसिडिटी ना करे। ठीक है। ठीक है, जो चीज़ भी आपको एसिडिटी करेगी वो आपकी प्यास को बढ़ाएगी। ठीक है। ठीक है, क्योंकि गर्मियों के रोज़े हैं, आपने इस चीज़ को भी जहन में रखना है, प्लस आपने पूरा दिन गुजारना है। तो उसमें फ्रेश फ्रूट्स डेफिनेटली, अगर आप सहरी से पहले का भी जो थोड़ा वक्त होता है, जिस तरह आप 12-1 बजे के करीब का वक्त है, उसमें आप फ्रेश फ्रूट्स लें। ठीक है, उसमें मैं रिकमेंड यही करूँगी कि आप जूसेस की तरफ ना जाएं। ठीक है। आप उनको उनकी रॉ फॉर्म में लें, दैट इज़ द बेस्ट फॉर्म। यानी फ्रेश जूस, ख़वातीन और हज़रात, जिस तरह इवन डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा ने भी हमेशा ये कहा है कि फ्रेश जूस का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि उसकी सारी जो अफादियत है वो ख़त्म हो जाती है। तो फल को काट के साबित खाएंगे ज़्यादा बेहतर है। जिस तरह हमारे सामने ये सीजनल फल हमने वैसे मिसाल के तौर पे रखें, ये तरबूज है जी काट के रखा हुआ। अब इसका फ़ायदा बताते हैं। देखिए, इसमें हर बंदे को पता है कि इसमें हाई वाटर कंटेंट है। इस वक्त जो मेजर कंप्लेन है वो क्या है? वो डिहाइड्रेशन की है। बिल्कुल। एवरीबडी कम्स टू अस, हमारे पास जब लोग आते हैं तो वो ये कहते हैं जी डॉक्टर साहब बहुत स्किन ड्राई हो रही है, बहुत स्किन ड्राई हो रही है। आप सारी वो चीज़ें खा रहे हैं जिसमें सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा है, वो आपका वाटर निकाल देगा आपकी बॉडी से। आप फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, वो आपकी बॉडी से पानी को निकाल देगा। अब आपने रोज़ा भी रखना है, आपने पानी की कमी को किस तरह से पूरा करना है? डेफिनेटली वो सारी चीज़ें आप खाली पानी के इंटेक से नहीं कर सकते। तो फिर तरबूज भी एक ऑल्टरनेटिव भी नहीं, सॉरी बेस्ट, यानी पानी भी और साथ तरबूज भी, क्योंकि इसमें वाटर रिटेंशन ज़्यादा। अच्छा जी, अब खरबूजे की तरफ आते हैं। मेलन्स जो भी हैं उन सब में विटामिन सी का बहुत अच्छा हाई कंटेंट होता है, और इसको बहुत ब्लूम है कि जी विटामिन सी हर जगह हो रही है, लोग उसकी टेबलेट्स की तरफ भी जा रहे हैं। आपका पाकिस्तान ब्लेस्ड है फ्रूट्स के लिए, और सबके पास मेरे ख्याल में एक्सपेंसिव भी नहीं है। कुदरत का एक अनमोल और इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, आपके पास फाइबर्स उसके जा रहे हैं, प्लस जो हाई कंटेंट विटामिन सी का जा रहा है, उससे अच्छा और क्या हो सकता है? है? तो यानी ये भी कटा हुआ आप खाएं सहरी के वक्त खास तौर पे। अच्छा, और अब चूंकि आप ऑब्वियसली अब तो रोज़ों में दिन भी कम रह चुके हैं, 1 या 2 अब रोजे रह गए, तो उसके बाद भी इस रूटीन को नाश्ते के टाइम पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आप फ्रूट्स या इस तरह की कोई भी चीज़ें ले रहे हैं, उनको कोशिश करें दिन के वक्त लें। ठीक है। ठीक है, आप आफ्टर ब्रेकफास्ट या इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर डे, तो आप इनके साथ भी शुरू कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप अपने दिन का आगाज ईद के बाद इससे शुरू करें, लेकिन अभी सहरी जरूर कीजिएगा इस हवाले से। अच्छा जी, अब दही का। जी, अब दही का एवरीबडी नोज कि इसमें प्रोबायोटिक है। ठीक है, हम पहले बात करेंगे इसके इंटेक पे। हर एक को पता है कि ये हाई सोर्स है कैल्शियम का। बहुत सी बच्चियाँ मेरे पास आती हैं और वो एक्नी को कंप्लेन कर रही होती हैं, ये उसमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है। जब आप इसका इंटेक लेते हैं, आपकी एसिडिटी ठीक रखता है, तो उसकी वजह से आपको एक्नी और इस तरह के इश्यूज भी कम होते हैं। और हमेशा दही आपने जब भी लेना है, आपने एम्प्टी स्टमक या मॉर्निंग में लेना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप सहरी के अंदर इसको लेते हैं तो इसका बेस्ट टाइम है कि आप इसको इस वक्त में लें। यानी सहरी के वक्त आप खुला दही जो है वो लें, डब्बे का बल्कि ना लें। बिल्कुल नहीं, खुला ऑर्गेनिक जो है बिल्कुल सही, वो लेंगे तो। और अगर आम रूटीन में यानी ईद के बाद भी आप नाश्ते में खाली पेट इसको खाएं। आम तौर पे वो लोग जिनको बेसिकली गैस्ट्रिक के इश्यूज होते हैं, ठीक है, जिनको गैस्ट्रिक रिफ्लक्स के भी इश्यूज होते हैं, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा
ज़्यादा हेल्प करता है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब एक सवाल क्विकली, फिर इसको सेगमेंट को वाइंड अप भी करना है। खजूर जो है हम कहते हैं और हम मानते भी हैं और करते भी हैं कि खजूर इफ्तार जो है हम खजूर, लेकिन सहरी में खजूर अगर खाएं ये कितना ज़रूरी है? अच्छा देखें, इसमें मुझे तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 7 इयर्स हो गए हैं, मैं खजूर के साथ ही अपना रोज़ा रखती हूँ। ठीक है। और मेरे ख्याल में इससे अच्छा रोज़े मेरे कभी भी नहीं गुजरे, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने जब भी आपके मज़हब में कोई भी चीज़ को शामिल किया तो उसके पीछे वजह है। बिल्कुल हुज़ूर सही। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ से रोज़ा रखते थे? वो खजूर से रखते थे। उस वक्त ना एसी थे और ना ये फैसिलिटीज़ थी, ना इस तरह की छाँव थी जिसको हम इंजॉय करते हैं, और उनका पूरा दिन खजूर पे बिल्कुल गुजरता था। सही। ठीक है, तो इससे अच्छी चीज़ ही कोई नहीं है। प्लस इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट है ये आपको कैंसर से बचाता है। बिल्कुल सही। ठीक है, आपकी प्लस जो स्किन का ग्लो है, इवन स्किन लाइटनिंग में हेल्पफुल होता है। बिल्कुल सही। ठीक है, और इसके अलावा आपके जो वेट लॉस की तरफ अगर आप जाना चाह रहे हैं तो ये उसमें भी आपको हेल्प आउट यानी करता इतने है। फ़वाइद हैं खजूर के कि आप सहरी का भी आगाज़ जो है खजूर से बिल्कुल। कर सकते हैं। बिल्कुल सही। ख़वातीन हज़रत, मकसद सेगमेंट का ये कि बामानी खाना खाएं। आप कहेंगे ये लफ्ज़ मैं बार बार ज़रूरी है इस्तेमाल करना ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस की समझ आ सके। फ्रेश रहने के लिए, अपनी ज़िंदगी को हेल्दी रखने के लिए जितना हो सके कुदरत के करीब रहे। अल्लाह ताला ने ये जो अनमोल तोहफ़े हैं कुदरती तौर पर आपको दिए हैं, फलों की सूरत में, सब्जियों की सूरत में, इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपकी सेहत बेहतर हो सके। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। और ख़वातीन हज़रत अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरफ अब बढ़ते हुए, लेकिन मैं सर से भी, मौलाना साहब से भी, सर खजूर की इफ़ादियत के हवाले से एक अगर जुमला आप भी बता दीजिए। जी ये बिल्कुल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खजूर खाया करो, ये सेहत है। और सेहत के साथ साथ सबसे बड़ी बात है सुन्नत है। बेशक सुन्नत है। बेशक। अब सुन्नत तो हर चीज़ से बढ़ के है, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खजूर का ही इस्तेमाल किया ज़्यादा। तो आप सेहत के हवाले से बता रहे हैं जी, लेकिन सुन्नत है, तो सुन्नत से बड़ी कौन सी चीज़ हो सकती है? बिल्कुल सही। कि हम खाना ले रहे हैं लेकिन वो खाना लें जो सुन्नत है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने, आपने सारी ज़िंदगी खरबूजा नहीं खाया, तो किसी ने सवाल किया कि आप खरबूजा क्यों नहीं लेते? फरमाते हैं मुझे हदीस की किताबों में ये नहीं मिला कि हुजूर ने इसको सीधा काटा है या इसको दरमियान से काटा है, वो इसके जो कलाश वो कैसे बनी है। क्या बात। तो मुझे चूंकि हदीस पाक में नहीं मिला, सुन्नत में नहीं मिला, तो मैंने इसलिए इसको इस्तेमाल नहीं किया। सुभान अल्लाह। अब खजूर तो हमें लम्हा बलम्हा हदीस की किताबों में मिलती है, सुन्नत में मिलती है। हर अफादियत को छोड़कर जिसमें सुन्नत है उसमें अल्लाह ने बरकत रखी है। बेशक। ख़वातीन हज़रात, अभी आपने ये हमारा किचन का सेगमेंट देखा जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के बारे में आज गुफ्तगू हो रही थी, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा का भी, सुंदर आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज से इसको कंडक्ट किया। और डॉक्टर साहिबा ने फरमाया ना जब कि इंसान जो खाता है वो उसकी शक्ल पे नज़र आता है, तो बेसाख्ता सुंदस ने मेरी तरफ देखा है, और यकीनन ये जो आपको पराठा यहाँ नज़र आ रहा है ये ऐसे ही नहीं नज़र आ रहा आपको। तो ख़वातीन हज़रात, आपको जल्दी से हम ये बता दें कि आज के जो इंतहाई सहर के औकात हैं मुख्तलिफ़ शहरों में वो क्या है। तो जनाब लाहौर में आज इंतहाई सहर फ़िक़्ह जाफ़िया के मुताबिक 4 बजे है, जबकि फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 4:04 है। इस्लामाबाद में ये औकात हैं फ़िक़्ह जाफ़िया के मुताबिक 3:56 और फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 4:03, जबकि पेशावर में आप रोज़ा रखेंगे फ़िक़्ह जाफ़िया के मुताबिक 4:02 पर और फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 4:09 पर, जबकि कोयटा में ये औकात होंगे फ़िक़्ह जाफ़िया के मुताबिक 4:30 और फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 4:36। कराची के रहने वाले आज रोज़ा इख्तियार करेंगे फ़िक़्ह जाफ़िया के मुताबिक 4:41 पर और फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 4:44 पर। इन औकात का भी ख्याल रखिएगा और अपने मैदे की औकात का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हमें अजर दे और हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। गुफ्तगू हमारी इस वक्त जो स्टूडियोज़ में मौजूद मेहमानान गिरामी हैं उनसे हो रही है हसूल रमज़ान पर, और मुफ्ती साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। मुफ्ती साहब, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, ज़रा इस मौजू से रिलेटेड भी है, थोड़ा सा हट के भी है। अगर इंसान से कोई गलती हो जाए तो उसका कफ़ारा है, इसी तरह रोज़े का भी कफ़ारा है, लेकिन रोज़े की कज़ा भी है। तो इन दोनों में आसन क्या है, या ये अलहदा अलहदा है कि कुछ चीज़ों के लिए कफ़ारा लाजमी है, कुछ के लिए कज़ा रोज़ा लाजमी है? इस पर ज़रा रोशनी डाल दें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा अगर जानबूझकर कोई तोड़ देता है, ठीक है, तो उस पर कज़ा भी है, साथ कफ़ारा भी है, दोनों है। ठीक है जी। और इसी तरह अगर एक अमल ऐसा भी है कि जिसमें रोज़ा अगर उससे टूट जाता है, कोई ऐसा अमल, मिसाल के तौर पर रोज़े की हालत में खाने पीने से कसदन
ٹھیک ہے قصدن کھانے پینے سے اور قصدن جماع سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے اس کے بعد کفارہ بھی ہے اور قضا بھی, دونوں چیزیں ہیں. ٹھیک لیکن اگر بھول کر کسی نے ایسا کر لیا تو اس کا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس نے جماع نہیں کیا اور ایسی کیفیت میں چلا گیا کہ اس کو انزال ہو گیا, ٹھیک اب فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اس پر روزے کی قضا تو ہے, البتہ کفارہ نہیں ہے. ٹھیک بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب ہم گفتگو کو اب واپس اسی طرف لے کر آئیں. ہم بات کر رہے ہیں حصول رمضان کی, اور یہ بابرکت مہینہ جو ہے یہ ہمیں ایک روٹین دیتا ہے. اس ماہ مبارک کا ایک حاصل یہ ہے کہ ہمیں ایک روٹین ملتی ہے. لیکن سم ہاؤ اور دی ادر جو ہم یہ مہینہ گزارتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روٹین جو ہے نا وہ اسی ماہ مبارک کی ہے. یعنی کچھ بھی آپ نے پلان کرنا ہو تو آپ یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے بعد ایسے کریں گے. ہم رمضان کا مہینہ جس روٹین میں گزارتے ہیں, کیا یہ بہت مشکل ہے کہ یہ روٹین باقی مہینوں میں نہ اپنائی جا سکے؟ ہم دفتر بھی جاتے ہیں, دفتر سے واپس گھر بھی آ جاتے ہیں, کٹھے بیٹھ کر افطار بھی کرتے ہیں, سحری بھی کرتے ہیں. تو یہ کتنا مشکل ہے کہ باقی ماہ میں یہ روٹین فالو نہ ہو سکے؟ یہ دیکھیں یاسر بھائی, اس میں ہم کرتے ہیں افطار میں دسترخوان لگاتے ہیں, سب جمع ہو جاتے ہیں. ٹھیک, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ دسترخوان لگا کے کھانا کھایا کرو. ہاں یہ میری سنت ہے. ٹھیک اگر ہر روز بھی دسترخوان لگایا جائے ٹھیک تو وہ یہ معمول ہمارے گھروں میں رہے. بلکہ اس میں بڑے فوائد ہیں. وہ فوائد کیا ہیں کہ جب رات کا ڈنر آپ دسترخوان لگا لیتے ہیں تو اس پہ سب گھر والے بیٹھتے ہیں. ایک تو ایک دوسرے کے ساتھ گفت و شنید, محبت میں اضافہ اور سنت ٹھیک کھانے کی. ٹھیک دوسرا ہمارا معمول کیا ہے اس میں, کیا ہم فاقہ کشی دن بھر. اب نماز ہے تو جس طرح رمضان میں فرض ہے باقی بھی 11 مہینوں میں فرض ہے. ایسا ہی ہے. بے شک. اس میں اضافہ کیا ہے کہ ہم 7 تراویح ادا کرتے ہیں. ٹھیک, تو اس میں بھی ہم نوافل پڑھ سکتے ہیں. اگر نہیں بھی پڑھتے تو عشاء پڑھ کے سو جاتے ہیں اور صبح اٹھ کے فجر ادا کرتے ہیں, تو ساری رات بھی عبادت میں گزرتی ہے. بے شک بے شک. اب بندہ مومن کی ایک علامت بیان فرمائی گئی ہے, حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار کرنا. ٹھیک ہے, یہ مومن کی پہچان ہے. کیا بات. اور فرمایا کہ ایک نماز ادا کرتا ہے, دوسری کا انتظار کرتا ہے. جب دوسری ادا کرتا ہے درمیان میں اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے, گناہ معاف فرما دیتا ہے. ٹھیک. ایک جمعے سے دوسرے جمعے کا انتظار جو ہے, تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہمارے معمولات زندگی میں رہنی چاہیے, اور یہی معمولات نبوی میں ملتی ہیں. یہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے. بالکل جی. خواتین حضرات, بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, اور اس وقت ہمیں جو ہمارے معزز مہمان ہیں جنہوں نے جوائن کیا ہے, عمران غوث صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور ان سے کلام کی درخواست کرتے ہوئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے.
نہ شام آیا فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش فرش گونجتی ہیں ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کی کا نام آیا زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا رمضان پاکستان رمضان پاکستان جی خواتین و حضرات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان پاکستان کی خصوصی سحری نشریات پی ٹی وی لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں سندس جمیل کے ساتھ، اور ساتھ یاسر قریشی بھی ہیں، لیکن یہ قصص الانبیاء کا سیگمنٹ ہے۔ لیکن اس سے پہلے، اس کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ چونکہ ہم پی ٹی وی لاہور سینٹر سے براہ راست نشریات کر رہے ہیں، تو لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی اور پشاور میں الحمدللہ ہم نے اپنا روزہ قائم کر لیا ہے، روزہ رکھ لیا ہے۔ آپ لوگ بھی اپنے شہروں کے حساب سے، ٹائمنگز کے حساب سے روزہ قائم کیجئے۔ جس طرح کراچی، کوئٹہ اور پاکستان کے اور مختلف علاقوں میں، شہروں میں ابھی وقت باقی ہے، تو آپ سحری کیجئے اور پھر روزہ انشاءاللہ قائم کیجئے۔ اور آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ روزانہ کی بنیاد پہ اس مبارک مہینے میں ہم جیسے جیسے روزے قائم کر رہے ہیں، اختیار کر رہے ہیں، تو مبارکباد دینا بہت ضروری ہے۔ اب خواتین و حضرات، وقت ہوا جاتا ہے قصص الانبیاء کے سیگمنٹ کا۔ خواتین و حضرات، کل ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مبارک قصے کا ذکر کیا تھا، ان کا واقعہ بیان کیا تھا۔ ویسے تو تمام چرند پرند حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، لیکن ہدہد اپنی فرما برداری میں نہایت مشہور تھا۔ اسی ہدہد نے آپ کو ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر دی تھی، اور یہ خبر ملنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام ایک خط ارسال کیا تھا، جسے یہی ہدہد لے کر گیا۔ ملکہ نے جب خط پڑھا تو فوری طور پر درباری طلب کر لیے۔ اس نے اپنے ارکان سلطنت سے کہا، اے اہل دربار، میری طرف سے ایک بہت بڑا اہم خط آیا ہے، جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا ہے۔ اب تم سب مل کر مجھے مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ درباری نے کہا، اے ملکہ، ہم طاقتور ہیں اور جنگجو بھی ہیں، جیسا آپ حکم دیں گی ویسا ہی ہوگا۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی ملک میں گھس جاتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے معزز لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں، چنانچہ ان سے لڑنا خلاف مصلحت ہے۔ میں ان کی طرف ایک تحفہ یعنی ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس کے بعد ملکہ بلقیس نے 500 کنیزیں، 500 غلام بہترین عالی شان لباس اور زیورات سے آراستہ کر کے ان کو روانہ کیا۔ ان لوگوں کے پاس 500 سونے کی اینٹیں اور بہت سارے جواہرات تھے، مشک اور عنبر سے بنا تاج تھا، بہت ہی قیمتی تاج تھا، اور ایک خط اپنے قاصد کے ہاتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ کر دیا۔ جب ملکہ بلقیس کا قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا تو انہوں نے جواب دیا، جسے قرآن کریم نے یوں بیان کیا ہے، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرتے ہو؟ تو اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ اس سے بہت بڑھ کر ہے اور اس سے بہتر بھی ہے۔ جو تمہیں دیا ہے تم واپس جاؤ، ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جس کا سامنا کرنے کی ان میں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو ان کے شہر سے نکال دیں گے اور وہ پست ہو جائیں گے۔ خواتین و حضرات، چنانچہ قاصد وہ تمام سامان لے کر واپس چلا گیا۔
اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام بھی ساتھ لے گیا۔ ملکہ ایک دانا خاتون تھی، لہٰذا اس نے جنگ کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی فرما برداری کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ وہ شاہانہ انداز کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ اس ملکہ کا تخت خواتین و حضرات بہت مشہور تھا۔ اس کی لمبائی اس تخت کی 80 گز اور چوڑائی 40 گز اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں قیمتی موتی اور سرخ یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ اس سے پہلے کہ ملکہ اور اس کے سارے درباری ان کی خدمت میں حاضر ہوں، ان کے آنے سے قبل اس کا تخت جو ہے وہ یہاں آ جائے۔ لہٰذا آپ نے درباریوں سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے گا قبل اس کے کہ وہ میرے حضور حاضر ہو۔ ایک طاقتور جن بولا کہ میں تخت لا دوں گا قبل اس کے کہ آپ کا اجلاس ختم ہو جائے۔ اس کا بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلد یہ تخت میرے دربار میں آ جائے اور حاضر ہو جائے۔ یہ سن کر آپ کے ایک وزیر تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس سے بھی جلد تخت دینے کی پیشکش کر دی اور پلک جھپکنے میں تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ تخت دیکھتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے اور میں شکر کرتا ہوں، اور کہا کہ جو ناشکری کرے وہ اپنی ناشکری کی وجہ سے پھنستا ہے۔ خواتین و حضرات، اس کے بعد ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کا امتحان لینے کے لیے ان کے تخت میں کچھ رد و بدل کر دی، کچھ تبدیلی کر دی۔ جب وہ ملکہ تشریف لائیں تو ان سے پوچھا کہ تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو ہو بہو وہی تخت ہے۔ جب ملکہ پر تخت کی حقیقت ظاہر ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے عظیم و شان معجزات دیکھے تو اسے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ لہٰذا وہ بول اٹھی، اے پروردگار، میں نے اپنے پر بہت ظلم کیا ہے، میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لاتی ہوں۔ خواتین و حضرات، اس تمام واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، بلکہ یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، ان کو بڑھا دیتا ہے اور مزید شکر کی توفیق دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کا کثرت سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بے پناہ نعمتیں عطا فرمائیں، اور جتنا بھی ہم شکر گزار بنیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ آج قصص الانبیاء کے سیگمنٹ میں یہ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیکی کا راستہ اپنائیں تاکہ ہمیں اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل قصص الانبیاء کے سیگمنٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اب اپنے معزز مہمانوں کی طرف بڑھتے ہوئے جزاک اللہ سندس، بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، ہم اب بڑھتے ہیں کلام کی طرف اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کون موجود ہے؟ سندس جی، عادل بشیر صاحب موجود ہیں اور پاکستان کی نمائندگی بین الاقوامی سطح پہ بھی کرتے ہیں اور سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے۔ بسم اللہ۔ قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بے زبان
मांग दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के। ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके। और वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के। खुर्शीद क़यामत की ताबिश, माना के क़यामत ही होगी, पर हम उनके हैं घबराएं क्यों, हम उनके हैं घबराएं क्यों, क्या हम पे नबी का साया नहीं। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। ख़वातीन हज़रात, एक दफ़ा फिर पाकिस्तान टेलीविज़न के लाहौर स्टूडियो से हम इस खुसूसी नशरियात रमज़ान पाकिस्तान की सहरी ट्रांसमिशन में आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं। सुंदस जमील यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, मैं आपका मेज़बान यासिर कुरैशी आपके साथ हूँ, और हमारे साथ हमारे मेहमानान गिरामी हैं जिनसे गुफ्तगू आज हो रही है हासिल रमज़ान पर, कि हमने रमज़ान इस बाबरकत महीने से क्या सीखा है और क्या चीज़ हमने कैरी फॉरवर्ड करनी है अब आने वाले महीनों में, आने वाले दिनों में। और मुफ्ती साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि कई दफ़ा हमने ऐसे देखा है कि जो रूटीन हम यहाँ पर बनाते हैं, ज़ाहिर है एक रिवॉर्ड का हमसे वादा किया गया है, 70 गुना नेकियों का अजर हमें मिल रहा है, तो वो एक मोटिवेशन है, एक लालच है। लेकिन जब ये महीना बाबरकत महीना ख़त्म होता है तो हम शायद थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं और वापस से अपनी रूटीन में चले जाते हैं। लेकिन सारे तो ऐसे नहीं करते, ज़ाहिर है अब पाँचों उंगलियां बराबर नहीं है, इस तरह लोग भी बराबर से एक जैसे रवैये नहीं रखते। कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है कि उनको इतना लुत्फ़ आता है रोज़ा रखने में, इबादत करने में, कि फिर वो ये चाहते हैं कि बस ये सिलसिला जारी रहे। ऐसा ही है। तो ईद का दिन तो ज़ाहिर है उन्होंने रोज़ा नहीं रखना, लेकिन फिर शवाल के रोज़े शुरू हो जाते हैं। तो ज़रा उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिए कि क्या किस तरह से वो भी सिलसिला जारी रख सकते हैं, क्या वक्फ़ा ज़रूरी होता है, जो नफली रोज़े हैं इसके बारे में हमें बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि चल मैं इस मसले की पहले वजाहत कर दूं कि ईद उल फितर का जो रोज़ा है ना जी, इससे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। बिल्कुल ठीक है। साल में 5 रोज़े हैं, एक ईद उल फितर का है और 10, 11, 12, 13 ज़ुल्हज, ये 4 रोज़े, इनमें रोज़ा रखना ममनू करार दिया गया। ठीक। इसके बाद फिर ये नफली रोज़े यानी ईद उल फितर के बाद शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने बात की कि कुछ लोग बाद में तब्दील हो जाते हैं, कुछ नहीं भी होते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, रमज़ानुल मुबारक में भी सब की कैफियत एक जैसी नहीं होती। वाह वाह।
آپ دیکھیں جیسے حدیث پاک میں ہے کہ شیطان کو تو باندھ دیا گیا ہاں لیکن رمضان المبارک میں چوریاں بھی ہو رہی ہیں, ڈکیتیاں بھی ہو رہی ہیں, درست بات, اور سود خوری بھی چل رہی ہے, شراب نوشی بھی ہو رہی ہے, بدکاریاں بھی چل رہی ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ ہر بندے کی کیفیت ایک جیسی نہیں ہے. ٹھیک. اچھا اس کا ایک پہلو یہ ہے, جیسے قبلہ صاحبزادہ صاحب فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 40 دن نماز پڑھی, دل کی دنیا ہی بدل گئی. آج ہمارے پیچھے 40 سال نمازیں پڑھنے کے بعد لوگوں کی دل کی دنیا نہیں تبدیل ہوتی, مزاج نہیں بدلتے. اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہماری زبان اور ہمارے کردار میں بھی وہ اثر نہیں رہا. آج ممبر و محراب کے جو ورثاء ہیں ان نے بھی اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دی ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبعی نہ رہی, شعلہ مکالی نہ رہی, رہ گئی رسم آذاں روح بلالی نہ رہی, اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اور آج کل رمضان المبارک میں آپ دیکھ لیں, مہنگائی کی صورتحال کو دیکھ لیں, اور جس کا جہاں جی چاہتا ہے نا وہ داہ لگانے پہ اترا ہوا ہے. یعنی وہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی روزے رکھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے, اس کے باوجود شیطان باندھ دیا گیا, اس کے باوجود برائیاں ختم نہیں ہوئیں. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے, تو مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے, تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. اچھا ایک پہلو یہ بھی ہے, اگر ہماری کیفیت جیسے رمضان المبارک میں ہے کہ ساری رات جاگنا اور عبادت کرنی, قیام اللیل, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ساری رات شبینہ چلتا ہے, نفلی صورت میں جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اور سماعت کیا جاتا ہے, دن بھر روزہ ہے, مسلسل عبادات میں ہم مشغول ہیں. بعد میں بھی اگر ہماری یہی کیفیت رہے نا, تبدیل نہ ہو, تو پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تھا پھر تو اللہ کے فرشتے نیچے اتر آئیں اور تم سے مصافحہ کریں. وہ حدیث پاک میں ہے کہ صحابہ کرام تشریف فرما تھے, ایک صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ غسیل الملائکہ ہے, جنگ احد میں شہید ہوئے تو ان کی لاش نہیں مل رہی تھی. بعد میں پھر ان کی جب لاش ملی تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان کو فرشتے اٹھا کے لے گئے تھے, ان کو غسل دیا گیا, کیونکہ جہاد سے پہلے ان پر غسل فرض تھا, پھر اچانک بلاوا آیا تو یہ آ گئے. تو یعنی اتنا بڑا مقام تھا ان کا کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا. صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک دن بڑے پریشان تھے, کسی نے پوچھا آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگے حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے. لوگوں نے کہا یہ کیسی بات کر دی تم نے؟ وہ فرمانے لگے اصل میں بات یہ ہے کہ جب میں محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوتا ہوں میرے ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے, اور جب میں گھر جاتا ہوں اپنے بیوی بچوں میں میری کیفیت ہی اکثر بدل جاتی ہے. تو یہی تو منافقت ہے, یہاں میں کچھ اور ہوں, گھر جا کے کچھ اور ہوں. یہ جب بات سنی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے, وہ بھی سوچ میں پڑ گئے. فرمانے لگے یہ کیفیت تو ہماری بھی ہے. اتنے میں امام الانبیاء سید المرسلین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے. تو حضرت حنظلہ نے پھر سے یہی بات دہرائی, عرض کی حضور میں تو منافق ہو گیا ہوں. پھر وہ کیفیت بتائی. محبوب علیہ السلام مسکرائے, فرمایا تم منافق نہیں ہوئے, تم مومن ہی ہو. اگر تمہاری کیفیت جو میری بارگاہ میں ہوتی ہے یہی بعد میں بھی رہے اور یہی تسلسل اس کا قائم ہو جائے, تو پھر اللہ کے فرشتے زمین پر اتریں اور تم سے مصافحہ کریں. تو یعنی یہ ایک حکمت ہے اس کے اندر بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بارہا میری بارگاہ میں آ کے توبہ کریں. ایک اور حدیث پاک ہے, میں یہاں پر کوٹ کر دوں. وہ پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر ساری مخلوقات نیک ہو جائیں اور گناہ ان سے بالکل ختم ہو جائیں, تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی گڑ گڑائے نہ, روئے نہ, توبہ نہ کرے. اور یہ جو عمل ہے اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے. تو اگر ایسی کیفیت نہ رہے تو پھر رب اس مخلوق کو ختم کر دے گا, پھر کوئی اور مخلوق لائے گا جن سے سرزد ہوگا گناہ, پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب, اب ہماری نشریات جو ہے وہ آج کی اپنے اختتام تک پہنچ رہی ہے, تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ذرا کنکلوڈ بھی تھوڑا سا کریں. تو کیا ہمیں عہد کرنا چاہیے؟ حاصل رمضان تو ہمیں سمجھ میں آ گیا, اب گوئنگ فارورڈ
آنے والے مہینوں میں, آنے والے دنوں میں کچھ ہم نے اس ماہ مبارک سے رخصت ہوتے وقت کوئی وعدہ کرنا ہے, کوئی اپنے آپ سے اس طرف روشنی ڈالیے. کیا عہد, کیا ہماری فیلنگ ہونی چاہیے, کیا عہد کرنا چاہیے؟ جی بالکل. لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, آہا, لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر. سبحان اللہ. پڑھنے کے لیے گر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا سبحان کر. اللہ, سبحان اللہ. چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر, لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی, تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ, تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. سبحان اللہ. یاسر بھائی بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے, اور ہماری جتنی گفتگو اب تک ہوئی ہے اب اس ساری کا مغز یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خود تو دنیا میں رہو, خود میں دنیا نہ رکھو. آہا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کاروبار, تجارت, شادی بیاہ, روزگار, معاملات یہ لازم ہے, خود کو دنیا میں رکھو. واہ واہ واہ. سالک کا درجہ زیادہ ہے. بھئی ایک بندہ دنیا کو چھوڑ کر جنگل میں جا کر بیٹھا ہے, وہاں عبادت کر رہا ہے, تو اس کی عبادت کا اتنا درجہ نہیں جتنا اس شخص کا ہے کہ جس کو فکر معاش بھی ہے, سبحان اللہ, بیوی بچے بھی گھر میں موجود ہیں, والدین بھی ہیں, اس کے علاوہ روزمرہ کے معاملات ہیں, بخار بھی ہے, سر درد بھی ہے, پھر وہ سب چیزوں کو چھوڑ کر دنیا بھی کماتا ہے, حلال طیب طاہر رزق بھی کماتا ہے. ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر پھر جب حی علی الصلاۃ کا بلاوا آتا ہے تو اس کے قدم مسجد کی طرف چل کے جاتے ہیں. ٹھیک. پھر اس کی جو راتیں ہیں, ضروری نہیں آپ سر رات عبادت کریں, ٹھیک, بشری تقاضے ہیں, گنجائش موجود ہے, اس میں آپ ہم مکمل فرض ہی کر لیں نا, 5 نمازیں کریں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے ہم حلال رزق کمائیں, سبحان اللہ, طیب طاہر رزق کمائیں. بالکل صحیح. اچھا جب کمانے کا وقت ہے تو اس میں ہم دیکھتے کچھ نہیں, ٹھیک, اور تسبیح بھی ہاتھ میں رہتی ہے, اور مسجد میں بر وقت جائیں, یہ عبادات ہیں, فرائض ہیں, سب کچھ ہے, لیکن جس پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے 40 دن اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی. بے شک, بے شک. اور ایک وہ شخص ہے جو مختصر عبادات میں فرائض اور سنن پہ رہتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ حلال رزق کماتا ہے, لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے, بلائی کرتا ہے. میرے جد اعلیٰ میرے حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے, فرماتے انسان اس دنیا میں ایک مچھلی کی طرح وقت گزار, وہ دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے چلی جاتی ہے, اس کو ملال نہیں ہوتا. ٹھیک. ہمیں اپنی زندگی آج کے اس دور میں ایسی گزارنی چاہیے کہ جس طرح ہم نے 30 دن گزارے ہیں, رمضان المبارک گزارا ہے, شہر مواسات میں ہم نے اپنے لمحات گزارے ہیں, ہم جو ہماری اگلی زندگی ہے اس میں ان تمام چیزوں کو ہم سبق حاصل کر کے اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے آپ کو دنیا میں رہیں. بہت خوبصورت بات, بہت اچھی رہنمائی ہمارے دونوں مہمانان کرامی نے کی, بہت شکریہ آپ کا. جی اسی کے ساتھ اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب سے بہت بہت شکریہ, اور مفتی محمد مجاہد سعیدی صاحب کا بہت بہت شکریہ, محمد نعمان ارشد غوری بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے, اور عمر شہزاد صاحب کو خوش آمدید کہیں گے. ان سے کلام کی ابھی درخواست کرتے ہیں تھوڑی دیر میں, لیکن اس سے پہلے جی یاسر. خواتین و حضرات, ہم نے آج کی جو نشست یہاں پر رکھی اس میں جو بات مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ روٹین شاید یہ نہیں رہ سکتی, رمضان المبارک کی جو روٹین تھی اس میں تبدیلی آئے گی, لیکن جو سبق ہم نے, جو ٹریننگ, جو بار بار پیر صاحب بھی فرما رہے تھے, مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اس ٹریننگ کا فائدہ کوئی نہیں اگر ہم نے اس ٹریننگ کو اپلائی نہیں کرنا. تو اس لیے جو سبق ہم نے سیکھا یہاں پر, جس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو روکا برائی سے, یہ ہم ضرور سبق جو ہے وہ اپلائی کریں اپنی زندگیوں میں. بے شک روٹین تبدیل ہوگی, وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے, دنیا اور دین کو ساتھ لے کر چلنا ہے, یہی تقاضا ہے, لیکن ان چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جہاں رہیں خوش رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں, اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. بالکل, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. انشاءاللہ کل ملاقات رہے گی رمضان پاکستان کی سحری نشریات میں براہ راست پی ٹی وی لاہور سینٹر سے. آپ یہ روزانہ کی بنیاد پہ اس مبارک مہینے میں دیکھ رہے ہیں نشریات. ہماری طرف سے خدا حافظ, اور عمر شہزاد بھائی کی طرف بڑھتے ہوئے بسم اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی
वसली का है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अता किया मुझको दे फतेह, कहाँ थी ये पूरी खता की किस्मत, अता किया मुझको दे फतेह, कहाँ थी ये पूरी खता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताएं, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजे मुनीर कहिए, बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजे मुनीर कहिए, जो सरबसर है कलाम रबी, जो सरबसर है कलाम रबी, वो मेरे आका की जिंदगी है, ये सब तुम्हारा करम